بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدے کی بات ہو رہی ہے، توحید کی بات ہو رہی ہے، تو توحید کے تعلق سے ایک استعاذہ کا کلمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، امام بخاری اس کو لائے ہیں اپنی کتاب ادب المفرد میں، اور اس کے راوی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بہت کم حدیثیں مروی، لیکن جو بھی مروی ہیں بڑی چوٹی کی حدیثیں ہیں۔ جیسے یہ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لشرک اخفی من دبیب النمل، کہ شرک جو ہے اس کی آہٹ چونٹی کی آہٹ سے زیادہ ہے۔ جب چونٹی زمین پر چلتی ہے تو اس کے چلنے کی آواز سنائی دے سکتی ہے، حالانکہ کسی نے نہیں سنی، سنائی دے سکتی ہے، مگر بعض اوقات شرک کا حملہ اتنا مخفی ہوتا ہے اور شرک اس طرح انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے کہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ الا ادلک علی شیء اذا قلتہ ذهب عنک قلیلہ وکثیرہ، کیا میں تمہیں ایک کلمہ بتاؤں، ایک ذکر بتاؤں، جب تم وہ پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے تمہارے شرک کو ختم کر دے گا، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، قلیل ہو و کثیر ہو، قلیل بھی کثیر بھی، اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ فرمایا کہ قل، ابو بکر یہ کہو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یا اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ شرک کروں جانتے بوجھتے ہوئے، تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جانتے بوجھتے ہوئے تیرے ساتھ شرک کروں، اور یا اللہ جو عدم علم یا بے دہانی میں شرک کر بیٹھا اس کو معاف کر دے، تجھ سے استغفار چاہتا ہوں۔ اگر جانتا بوجھتا ہوں تو شرک سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اگر بے دہانی میں کوئی شرک ہو گیا تو اس سے میں استغفار کرتا ہوں، تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ اور اگر یہ کلمات کہتے رہو گے تو شرک چونکہ چونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ جو ہے وہ مخفی اس کا حملہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کلمات کی برکت سے قلیل شرک اور کثیر شرک سارے ختم کر دے گا۔